سفر کے دوران جس کا آغاز کینیڈا سے ہوا، جہاں ایک ٹھہرا اور بعد میں پھر امریکہ آیا اور یہاں تقریباً یہ سفر لسٹ تک پہنچ چکا ہے۔ اس تمام سفر کے دوران جہاں جہاں بھی جانے کا موقع ملا، عموماً احباب جماعت نے ایک سوال بڑی شدت کے ساتھ اٹھایا کہ جس ملک میں یا جن ملکوں میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں کا معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے اور فضا اتنی زہریلی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل سے متعلق فکر ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی ایسی ترکیب بتائیں جس کے نتیجے میں اس پر عمل کرنے سے آئندہ اپنے بچوں کے بارے میں مطمئن ہو سکیں کہ اسلامی افطار کے ساتھ بلیں گے، ساتھ جوان ہوں گے اور کسی طرح بھی غیروں سے مروب نہیں ہوں گے۔ کینیڈا میں جو مجلس سے سوال جواب کی، اس میں بھی میں نے سوال کا جواب دیا اور بعد میں خصوصیت کے ساتھ واشنگٹن میں بچوں کے اجلاس میں بھی میں نے اس مضمون کے بعض پہلوؤں کو روشنی ڈالی، کیونکہ یہ سوال عام طور پر اٹھایا جا رہا ہے اور اکثر ذہنوں کو بے چین کر رہا ہے۔ اس لیے مناسب ہوگا کہ ان دونوں جوابوں کی اکٹھی ایک کیسٹ تیار کر لی جائے، اور چونکہ اس خطبے میں بھی میں اسی کے ایک اور پہلو پر گفتگو کروں گا، اس لیے اس کو بھی ساتھ شامل کر لیا جائے اور تمام امریکہ کی جماعتوں میں اس احتیاط کے ساتھ ایک کیسٹ کو بھجوایا جائے کہ خلا نہ رہ جائے۔ اگرچہ کیسٹ کا نظام اللہ تعالیٰ کی فضل سے گزشتہ 2-3 سالوں میں کافی مضبوط ہو چکا ہے اور تقویت پا چکا ہے، لیکن جب بھی میں نے تفصیلی جائزہ لیا ہے تو بہت سے خلا ضرور دکھائی دیتے ہیں، اور یہ کہنا درست نہیں کہ کسی ملک کی ہر جماعت میں باقاعدگی سے کیسے پہنچ رہے ہیں اور اس جماعت کے ہر فرد تک ان کی رسائی ہے، یہ ہر فرد کی ان تک رسائی ہے۔ یہ انتظام یہ ابھی نامکمل ہے کہ سنائی کیسے جائے۔ اگر اکٹھا جماعت کو کیسے سنانے کا انتظام نہ ہو جس میں خطبات ہوں یا خصوصی دعوات ہوں، تو بساؤ کا بہت سے خاندان ایسے رہ جاتے ہیں جو اپنے طور پر وہ سن ہی نہیں سکتے۔ علاوہ ازیں اگر جمعے پر بھی یہ انتظام کیا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ جن ملکوں میں آپ بس رہے ہیں یہاں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو جمعے پہ حاضر ہی نہیں ہو سکتی، اور پھر جو لوگ جمعے پہ آتے ہیں مرد یا خواتین، ان کے بچے ضروری نہیں کہ ساتھ آ سکیں۔ اس لیے خلا کے امکان احتمالات زیادہ ہیں بنسبت اس کے کہ یہ یقین کیا جائے کہ سب تک پیغام پہنچ رہے ہیں۔
اس لیے ایسے اہم مضامین جن کا جماعت کی تربیت کے ساتھ یا ان کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ زیادہ تعلق ہو، ان کو زیادہ احتیاط کے ساتھ، زیادہ محنت کے ساتھ احباب جماعت تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے جہاں اجتماعی انتظامات ہیں ان میں جائزہ لینا ضروری ہے کہ کتنے لوگ تشریف لا سکتے ہیں۔ جو تشریف لائے ان سے مل کے یہ طے کرنا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو کس طرح بنائیں گے۔ جو نہیں آ سکے ان تک پہنچانے کا انتظام، اگر یہ ان خطبات کے علاوہ عموماً کی جماعت ایسا انتظام کرے اور اس توجہ کے ساتھ انتظام کرے تو اس سے بالعموم ساری دنیا کی جماعت کو بہت سے فوائد پہنچیں گے۔ خطبات ایک ایسا ذریعہ ہے جن کے ذریعے ساری دنیا میں کسی ملک سے تعلق رکھنے والی جماعتیں ہوں ان میں یکجہتی اور یکسوئی پیدا ہو سکتی ہیں۔ جماعت احمدیہ کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو عالمی بنایا جائے، تمام عالم میں دوسرے مذاہب پر اس کو عالمی کیا جائے اور ایک اسلامی مزاج ساری دنیا میں پیدا کیا جائے۔ ایک مزاج کو پیدا کرنے کے لیے خلافت سے ساری جماعتوں کی وابستگی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دنیا میں کسی اور مذہبی جماعت کو اس طرح حاصل نہیں، اور پھر ہر ہفتے ایک ہی قسم کے مزاج کو دنیا میں پیدا کرنے کی خاطر ایک ہی خطبے کو سب جگہ پھیلانا، اور ایسے خطبے کو پھیلانا جس کا سننے والا یہ سمجھتا ہو کہ میرا اس بیان کرنے والے سے ایسا گہرا روحانی تعلق ہے کہ جو باتیں بھی کہی جا رہی ہیں میں عہد کر چکا ہوں کہ میں انہیں توجہ سے سنوں گا اور انتظام کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات کی دنیا میں کسی اور مذہبی نظام کو حاصل نہیں۔ اس لیے اگر اس دنیا کی وحدت کسی جماعت سے وابستہ ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہی ہے، لیکن جماعت احمدیہ کو خدا تعالیٰ نے جو نظام مہیا فرما دیا ہے، جو انتظامات مکمل کر دیے ہیں، اگر خود یہ جماعت اس سے استفادہ نہ کرے تو پھر دنیا کی وحدت کو درکنار اپنی وحدت کو بھی برقرار نہیں رکھ سکے۔ اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بسا اوقات اس کمی کی وجہ سے مختلف جماعتوں کے مزاج مختلف ہونے لگتے ہیں۔ جہاں باقاعدگی سے خطبات پہنچانے کا انتظام نہیں، وہاں کئی قسم کے ایسے خیالات، کئی قسم کے ایسے معلومات دنوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کا ساتھ ساتھ علاج نہیں ہو رہا ہوتا، اور وہاں مختلف مزاج میں جماعتیں پرورش پا رہی ہوتی ہیں، وہی ایک دوسری جماعتوں سے فرق کر کے فرق کے ساتھ ان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے علم ان کی بہت ضروری ہے، اور خصوصاً ایسی جگہ جیسے لاس اینجلس ہے بہت پھیلی ہوئی جماعتیں ہیں، درمیان میں گھروں کے درمیان فاصلے بہت ہیں، شہر بہت بڑا ہے، پر اثرات بہت زیادہ ہیں، اور ایک مسجد اگر بنا دی جائے تو تب بھی اس مسجد تک سب کی رسائی عملاً ممکن نہیں ہے۔ تو ایسی جماعتوں میں خصوصیت کے ساتھ یہ انتظام ضروری ہے کہ مرکز سے ان کا رابطہ مکمل رہے اور سر بڑے چھوٹے تک اس وقت کی آواز میں وہ باتیں پہنچیں جن پر عمل کرنا وقت کے تقاضوں کے لحاظ سے خصوصیت سے بہت ضروری ہے۔ اس تمہید کے بعد میں اب اس مضمون کی طرف آتا ہوں جس کا میں نے ذکر شروع میں کیا کہ بچوں کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جو باتیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت کو خصوصیت کے ساتھ پیش نظر رکھتے ہوئے آج میں اس مضمون کو روشنی ڈالوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً حسنات برائیوں کو دور کر دیتی۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کے متعلق بالعموم بہت سی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ برائیاں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، اور اس وجہ سے یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسے ماحول میں ہیں جو برا ہے، اس لیے ہمیں خطرہ ہے کہ یہ برائی کو غالب نہ آ جائے۔
قرآن کریم نے اس مضمون کو بالکل برعکس شکل میں پیش فرمایا ہے۔ فرمایا اگر تم واقعی اچھے ہو تو تمہیں برائی سے خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، برائیاں تم سے خوف کھائیں گی، کیونکہ برائیوں کی فطرت میں ایک کمزوری داخل ہے کہ حسنات کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور حسنات ان کو ضرور غالب آتی ہے۔ یہ ایک ایسا بالکل نیا اور جھوٹا مضمون ہے جس کا دنیا کے دوسرے مذاہب میں اشارتاً تو شاید ذکر نہیں ہے، مگر اس طرح وضاحت کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ آپ کو مجھے کسی ہمیں کتاب میں اس مضمون کو وقت کی دکھائی دے رہی ہے۔ اسی مضمون کی جو مزید تمبیہ دیتے ہوئے فرماتا ہے جعل الحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، دیکھو حق آ گیا ہے اور باطل کے مقدر میں بھاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں، لازم ہے باطل کو بھاگنا، ان الباطل کان زہوقا، حدت میں یہ بات آپ سے ان الحسنات یذهبن السیئات کلام کے ساتھ جب یہ وضاحت قرآن کریم میں موجود ہے، اس کے بعد کسی احمدی کے لیے اس خوف کی تو ضرورت باہر آ گئی کہ معاشرے کی برائیاں ہماری بھلائیوں کو کھا لیں گی، لیکن کچھ اور خوف کی ضرورت بہت ہے، اس لیے ہمیں یہ اس خوف کا تجزیہ کرنا ہوگا کہ اصل قصہ کیا ہے، کیونکہ محض یہ کہہ دینا کہ تم اچھے ہو اس لیے تم ضرور غالب آؤ گے یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے واقعہ یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے خاندان جدید کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، اپنی ان خوبیوں کو بظاہر چھوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جن پر وہ بظاہر قائم دکھائی دیتے تھے، اور برائیوں کی طرف سیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی اولادیں ظاہر ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کے مزاج بدل جاتے ہیں، ان کے دین کے معاملات میں رجحانات میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، ان کی آنکھوں میں وہ تعلق قائم نہیں رہتا جو اچھے تربیت یافتہ بچوں کی آنکھوں میں رہنا اور دکھائی دینا چاہیے، دین سے اپناعت دکھائی نہیں دیتی، ایک غیریت اور اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایک طرف یہ واقعات میں دکھائی دے رہے ہیں جس سے ہم کیسے آنکھیں بند کر سکتے ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حسنات کیونکہ برائیوں کو کھا جاتی ہیں اس لیے ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، بے فکر رہیں، خود بخود ہماری خوبیاں غالب آ جائیں گی۔ تو ان دو تضادات میں بیچ میں کون سی ایسی راہ ہے جسے ہم تلاش کریں، اور سب سے پہلے تو یہ کوشش کریں کہ ان تضادات کا وجود ممکن کیسے ہے۔ قرآن کریم تو سچائی ہے، اور ایک سچائی کا دوسری سچائی سے تضاد ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے کہ قرآن کریم ایک بات بیان فرما رہا ہو اور حقائق اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس لیے اس تجزیے میں مزید غور کرنا، تجزیے کے لیے مزید غور کرنا ہوگا، اس الجھے ہوئے مسئلے کو پہلے حل کرنا ہوگا کہ یہ تضاد ہے کیوں۔ ہمارا مشاہدہ کچھ اور بتا رہا ہے، قرآن کریم کی آیت کچھ اور بیان فرما رہی ہے، اور ان دونوں میں گویا مشرق و مغرب کا بول ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم ہی سچا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ ہمارا مشاہدہ بھی درست ہے، مگر ان دونوں کے درمیان جو تضاد ہے وہ ہمارے نظر کی کمی کی وجہ سے ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ عملاً لوگ ضائع ہو رہے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے تھے اور اچھے ہونے کے باوجود ضائع ہو رہے ہیں، یہ بات غلط۔ وہی ضائع ہوتے ہیں جو اچھے نہیں ہیں، جن میں حسنات ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہو کرتے، جن میں خوبیاں ہیں ان کی خوبیاں لازماً غالب آیا کرتی ہیں۔ ہاں جنہیں زوم ہو کہ ہم اچھے ہیں، جنہیں دھوکہ ہو کہ ہم خوبیوں پر قائم ہیں، جو سمجھتے ہوں کہ ہم ٹھوس مقامات پر قائم ہیں لیکن بیچ میں سے وہ کھوکھلے مقامات ہوں، ریت کے محلوں پر کھڑے ہوں، ان لوگوں نے تو گرنا ہی گرنا ہے۔ اس لیے نسلیں بھی وہی ضائع ہوتی ہیں جو حسنات سے خالی ہوتی ہیں، ان لوگوں کی نسلیں ضائع ہوتی ہیں جن کو حسنات کا ذوق ہوتا ہے لیکن عملاً وہ حسنات سے خالی ہوتے ہیں۔ اور یہ اصول یقینی اور قطعی ہے کہ
کہ برائیاں حسنات کو نہیں کھایا کرتی، خلاؤں میں داخل ہوا کرتی۔ حسنات کے نام سے آپ کے سینے اور آپ کے اعمال بھر نہیں سکتے، وہ عمل سے بھرتے ہیں جو حسن عمل، جو نیک عمل، نیک عادات سے بھرتے ہیں۔ بس آپ کے وجود اگر نیک ناموں سے تو وابستہ ہوں اور بظاہر ارد گرد نیکی کا ملمہ بھی موجود ہو، لیکن اندر سینوں میں خلا ہو، آپ کے اعمال میں خلا ہو، تو قانون قدرت ہے کہ خلا باقی نہیں رہا کرتا، اس خلا کو ضرور کوئی چیز کرتی ہے۔ اگر نیکی میں نہیں بھرا تو بدی اس کو ضرور بھرے گی۔ اس لیے قرآن کریم جب یہ فرماتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، تو مراد یہ ہے کہ اپنے نفس و نفوس کا پہلے جائزہ لو۔ اگر برائیاں تم پر غالب آ رہی ہیں تو یقین کرو کہ تمہارے اندر حسنات موجود نہیں، یقین کرو کہ تمہیں وہم ہے کہ تم اچھے ہو، اور اپنے خلاؤں کو تلاش کرو اور ان خلاؤں کو نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کرو، کیونکہ جو وجود نیکیوں سے بھر جاتے ہیں ان پر کبھی بدی غالب نہیں آتا۔ چنانچہ قرآن کریم اس مضمون کو عملاً تاریخ کی روشنی میں بھی پیش فرماتا ہے۔ انبیاء کا آغاز ہمیشہ ایسے ماحول میں ہوتا ہے جس پہ بدی غالب آ چکی ہوتی ہے، ہر طرف بدی کا دور ہو رہا ہو۔ قرآن کریم اس نقشے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آمد سے پہلے یہ حالت کو بیان فرماتا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری سارے بدیوں سے بھر گئے، کوئی جگہ بھی فساد سے خالی نہیں۔ ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائد کیا گیا، اور اس دن سے مسلسل آپ کی زندگی کی آخری سانس تک بدیوں کو بھاگنا پڑا، اور آپ کی نیکیوں کو ان پر غالب آنا تھا، وہ غالب آ کر نہیں۔ ایسے گندے ماحول میں قدم رکھ کر اس کو اپنے گرد و پیش دور سے بھر دیا، اور ایسی حیرت انگیز حسنات عربوں کو عطا کی کہ ان کی کیفیت بدل گئی، ان کی کائے پلٹ گئی۔ حضرت مسیم علیہ السلام اس مضمون کو نثر اور نظر میں بیان فرماتے ہیں اور بڑی گہرائی سے اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں تھیں جو ماحول پہ غالب آئیں، اور ہر وہ وجود جو نیک وجود پیدا ہوا وہ آپ کی نیکیوں کی برکت سے پیدا ہوا۔ اور یہی مضمون آج بھی جاری ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی جماعت کو اس طرح متوجہ کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنات ہی ہیں جو پہلے بھی غالب آئی تھیں اور آج بھی غالب آئیں گی، ان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے دنیا۔ اس لیے انہیں اپنائے بغیر، ہتھیاروں سے لیس ہوئے بغیر میدان میں نکلنا اور پھر یہ خیال کر لینا کہ ہم اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو بچا سکیں گے، یہ درست خیال نہیں۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ غالب کہتا ہے سادگی پہ کون نہ مر جائے گا خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ تو وہاں تو جہاں محبت ہو وہاں اس چیز کو سادگی کہہ دیتے ہیں، لیکن جہاں محبت نہ ہو اور جذبات سے عاری نظر سے دیکھا جائے وہاں اس چیز کا نام ناقص ہوتا ہے، انتہائی بے وقوفی کہا جا سکتا ہے۔ بس ایسی قوم جو ہتھیاروں کے بغیر نکلے اور دنیا پر غالب آنے کے دعوے کرے، وہ حماقت میں تو مبتلا قرار دی جا سکتی ہے۔ یہ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی دور کا بھی امکان ہے کہ یہ کبھی دنیا پر غالب آ جائے۔ اس لیے قرآن کریم نے بعض چھوٹی چھوٹی آیات میں حکمتوں کے دریا بند کر رکھے ہیں، جیسے کوزے میں دریا بند کرنے کا محاورہ ہے۔ واقعتاً قرآن کریم میں ایسے کوزے ہیں جن میں حکمتوں کے دریا بند۔ تو اس چھوٹی سی آیت نے ہمیں اپنی کمزوری میں طرف توجہ دلا دی، ہمیں یہ بتایا کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہمیں یہ سکھایا کہ اگر ہم اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب تک ہم اپنے وجود کو نیکیوں سے نہیں کرتے اس وقت تک آئندہ نسلوں کی حفاظت کا کوئی سوال پیدا نہیں۔ بڑے بات کہتے ہیں کہ وہی لوگ ہیں جن کی اولادیں ظاہر ہوتی ہیں، جن کے اندر صلاح ہیں، جو خود مادیت سے پہلے متاثر ہو چکے ہوتے ہیں، وہ خود اپنا سر خم کر چکے ہوتے ہیں دنیا کے لوگوں کے ساتھ، اور ان کی
बुराइयां समझते हुए उनकी तरफ उनको जाने देते हैं और उस वक्त तशवीश महसूस नहीं करते। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब उनकी आदत पुख्ता हो जाती हैं, उस वक्त उनका कोई नेकी का जज्बा अचानक जैसे होश आ जाए, उसको उठ खड़ा होता है और कहता है कि अच्छा मेरी औलाद तो ज़ाया हो रही है, उसको बचाने की कोशिश की जाए। कुरान करीम बताता है कि बचाने की कोशिश हमें अपनी ज़ात से करनी पड़ेगी। अगर हमारे दिल नेकियों से भरे हुए हैं, अगर हमारे अमाल हसन हैं, तो फिर ना हमें खौफ है ना हमारी औलाद को खौफ है, क्योंकि ऐसी सूरत में हम अपनी औलाद को भी सही मानों में नेक बनाने की बचपन से कोशिश कर सकते हैं। अगर ये नहीं है, अगर दुनिया से मरूब हैं, तो फिर कोई ऐसी तरकीब कारगर नहीं होगी जो मैं आपको ज़बानी बता सकूँ। अब इस पहलू से आप अपना जायजा लें, अपने गिरदोपेश का जायजा लें, अपनी तमन्नाओं के रुख देखें किस तरफ हैं, किन बातों से आपको खुशियाँ होती हैं, किन बातों से दिल नज़रों से भर जाते हैं। अगर वो दुनिया की तालीमात हैं जो बच्चे आपको बताते हैं कि हमने इस तरह हासिल कर ली, कितने बड़े कारनामे हासिल किए, ख़ास जो गैर मामूली ज़हीन ग्रुप हैं उनमें हम दाखिल हो गए और उनकी अंग्रेज़ी सुनकर आप मरूब हो जाते हैं, उनके अच्छे नंबर देखकर आप मरूब हो जाते हैं, और कभी आपको ख्याल नहीं आता कि बचपन से इनके अंदर दीन की मोहब्बत पैदा नहीं हो सकी, कुरान करीम की तिलावत अच्छी नहीं करते, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यार की बातें नहीं करते। अगर उनके अंदर बचपन ही से दीन की मोहब्बत का जज्बा पैदा नहीं हुआ और आप फिक्रमंद नहीं होते, गैर मामूली तौर पर आपके अंदर गम और फिक्र, गैर मामूली तौर पर आप गमगीन नहीं हो जाते, उदास नहीं हो जाते, बेचैन नहीं होते, इस बात को महसूस करके शुरू से ही दुआएं नहीं करते, तो फिर आपके अंदर खला है। और ये खला ऐसे हैं जिनको बदियों में बाहर हाल करना है, क्योंकि कानून में कुदरत है कि कोई जगह खाली नहीं रह सकती। वही खला है जो बच्चों में बड़े हो जाया करते हैं। बाज़ औक़ात इंसान को अपने खला दिखाई नहीं देते, लेकिन बच्चे के आईने में वो खला दिखाई देने लगते हैं। बच्चा माँ बाप की तस्वीर बना रहा होता है और माँ बाप ये समझते हैं कि बच्चे की शक्लें हम देख रहे हैं। माँ बाप का अंदरूना बच्चों में मुनक़िस हो रहा होता है। ज़रूरी नहीं कि हर हालत में ऐसा हो, मगर मैं दुनिया के अमूमी क़वानीन बता रहा हूँ। आम तौर पर कौमी तारीखें इस तरह बनती और बिगड़ा करती। चुनांचे कुरान करीम ने एक और जगह वाज़ेह तौर पर यह बयान फरमाया कि वो लोग जो खुदा को याद करते हैं और खुदा को याद रखते हैं, वो नहीं बिगड़ा करते, उनकी औलादें बिगड़ा करती है, जो आहिस्ता आहिस्ता खुदा को याद करना छोड़ देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं लगता। औलाद को खतरा होता है, औलाद में जाकर वो तस्वीर नुमाया हो जाती है। चुनांचे जो खुदा को याद रखने वाले हैं उन पर तो गैर गालिब नहीं आ सकता। जो खुदा को याद रखने का दावा रखते हैं उनमें भी बसा औकात बुराइयां नुमाया तौर पर दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी अगली नस्ल उस पोल को खोल देती है और उनकी कमजोरियों के राज दस्तरबान हो जाते हैं। तो कुरान करीम फरमाता है या वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। देखो ऐसे लोग अपनी औलादों की फिक्र करो। अगर तुम ये फिक्र नहीं करोगे कि कल के लिए, कल आइंदा ज़माने के लिए तुम कैसे लोग आगे ले गए हो, तो तुम्हें इसका शदीद नुकसान पहुंचेगा और तुम्हारे वो अमाल जिनके नतीजे में आइंदा औलादें खराब होंगी वो खुदा की निगाह में, जिनमें तुम्हारे अमाल में, लेकिन उनका असर औलादों को जाहिर बन रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो असर, लेकिन आइंदा औलादें ऐसी हैं जिनके बारे में तुम पूछे जाओगे। ये है वो बुनियादी मज़मून जिस पर आप गौर करें तो ये मसला आपको और ज़्यादा वज़ाहत से समझ आ जाएगा। फरमाता है खुदा तुम्हारे अमाल से वाकिफ़ है, खूब बाखबर है, और इस बयान में जोर इस बात पर दिया गया है कि तुम बेखबर नहीं हो,
बाखबर नहीं हो मगर खुदा बाखबर है, तुम बेखबर हो और खुदा बाखबर है। इन्ना अल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन अल्लाह खूब खबर रखता है। ये है बुनियादी ज्ञान। और इसके साथ ये फरमाया गया है कि अपनी औलादों की फिक्र करो। मुराद ये है कि तुम्हारे बाद अमाल ऐसे हैं तुम्हें इल्म ही नहीं कि उनके क्या असरात पैदा हुए हैं, लेकिन तुम और खुदा जानता है कि इनके असरात तुम्हारे साथ मौजूद नहीं रहेंगे, आइंदा नस्लों तक है। इसलिए तकवा अख्तियार करने वालों, खूब ख्याल रखो और फिक्र करो कि आइंदा जवानों के लिए तुम क्या भेज रहे हो। बस इस वजाहत के साथ खूब मालूम हो जाता है कि कुरान करीम ऐसे अमाल की बात कर रहा है जिनका असर मुस्तक़बिल पर पड़ता है, और इंसान को मालूम नहीं होता कि वो कैसे अमाल, लेकिन खुदा जानता है कि मुस्तक़बिल पर वो जरूर असर दिखाएंगे, इसलिए वो मुतलब्बिल फरमाता है। फरमाया वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह व अनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, ऐसे लोगों की तरह ना बनो जो खुदा को भूल जाए, क्योंकि फिर खुदा उनको अपने हाथ से बेखबर कर देता है। अनसाहुम अनफुसहुम, वो खुद अपने आप से बेखबर हो जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। अब देख लें इस मज़मून का उससे कितना गहरा और बड़ा रास्त ताल्लुक है। वो कौम जो अपने अमाल से बेखबर हो वही है जो अपने आप को भूल रही है। किसी की तफसीर बयान फरमाई गई है, दिया है इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, खुदा जानता है कि तुम क्या कर रहे हो और तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम वो हो जो खुदा को भूल चुके हो। और जिनको खुदा को भूल जाए, खुदा उनको अपना आप भुला देगा, अपने हाथ से बेखबर कर देगा। और नतीजा ये निकलता है कि आइंदा फिर फासिक नस्लें पीछे छोड़ देंगे। इसलिए सबसे पहली फिक्र अपनी करें। औलाद की वाणी तो बाद में आएगी। अगर आपके रुझानात दुरुस्त हैं, अगर आपका अल्लाह ताला से गहरा ताल्लुक है, अगर आप खुदा को नहीं भूले, तो फिर आपके दिल खुदा के नूर से भरे रहेंगे और उन पर बदी गाली नहीं आ सकती। खुदा का जिक्र करने वाली कौमों पर गैरुल्लाह को गलबा नसीब नहीं। इस मज़मून को कुरान करीम की एक और आयत भी बयान फरमा रही है, जहाँ शैतान ने खुदा ताला से इजाज़त मांगी है कि मुझे मौका दे क़यामत तक कि मैं तेरे बंदों को आज़माऊं और उन्हें राह रास्ते भटकाने की कोशिश करूं। अल्लाह फरमाता है ठीक है, जो तेरा जोर है लगा, अपने लाओ लश्कर लेकर मेरे बंदों को चढ़ा दे, लेकिन मैं तुझे ये बताता हूँ कि जो मेरे बंदे हैं उन पर तू हाथ नहीं आ सकता, जो मेरे हो चुके हैं उन पर तेरा कोई जोर नहीं है। इससे भी पता चलता है कि हकीकी नेकी के ऊपर बदी गालिब आ ही नहीं सकती, बल्कि हकीकी नेकी है जो बदियों को खत्म करती है। इसलिए अगर हमारे अंदर कमजोरियाँ और खलाएं हैं और हमारी नेकियों के खौल हैं उनके अंदर रख हुए हैं, उनके अंदर हकीकत में कोई ठोस वजूद नहीं है बल्कि छिलके हैं, तो फिर ऐसे छिलकों को तो बदियाँ जरूर खाएंगे। सबसे पहले अपने नफ्स का जायजा लेना जरूरी है, अपने माहौल का जायजा लेना जरूरी है। मियाँ बीवी दोनों जिनकी औलाद है, जो फिक्र करते हैं कि औलाद का क्या बनेगा, उनको पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए, अपने ताल्लुकात पहले इस्लामी रंग में दुरुस्त करने चाहिए, अपने माहौल को दुरुस्त करना चाहिए, अपने रुझानात को दुरुस्त रखना चाहिए, हर बात में दीन को फजीलत देने की आदत डालनी चाहिए। अगर सारा दिन घर के माहौल में दुनिया की लज्जतों की बातें हो रही हों, ये तो जिक्र चल रहे हों कि फलां के पास फलां चीज़ आ गई है और हमने ये चीज़ अभी लेनी है, इस तरह हम मकान बनाएंगे, इस तरह हम ये करेंगे, इस तरह वो करेंगे, इस तरह औलाद को अच्छी तालीम दिलवाएंगे और वो दुनिया में बड़ा आदमी बड़े आदमी बनेंगे। अगर जिक्र ये चलते हैं और मुकाबले हों आपस में मादियत के उसूल के लिए, तो फिर ये ख्याल कर लेना कि हम हमारी औलाद देख भी रहे, बहुत अच्छी हो, ये ख्याल तो अच्छा है मगर नतीजा इसका अच्छा नहीं निकलेगा। अच्छे नताइज के लिए ख्यालात के साथ ठोस हक़ाइक़ का शामिल होना जरूरी हुआ करता है।
شروع سے سارے امریکہ کی جماعتوں اور کینیڈا کی جماعتوں کو دن تک کی آواز پہنچتی ہے خصوصیت کے ساتھ، اور تمام عالم کی جماعتوں کو بالعموم اس قرآن کریم کے بیان کے موضوع نقطے کی طرف بہت گہری توجہ کرنی چاہیے۔ آپ حسنات کا قائم ہے کہ نہیں، یہ پہلا سوال ہے۔ آپ کے دل واقعتاً نیکی کی طرف مائل ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ دین کو دنیا پر فضیلت دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اگر ان سوالات کے جواب آپ مثبت ہیں تو میں قرآن کی زبان میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی اولادیں ضائع نہیں ہوں گی انشاءاللہ، سوائے اس کے کہ بعض دوسری حماقتیں اور کمزوریاں آگے آ جائیں اور وہ بدقسمتی کے ساتھ اولاد پر بد اثر آنا ہو۔ بعض دفعہ لوگ نیک بھی ہوتے ہیں، خوبیوں سے مزین ہوتے ہیں، لیکن خبردار نہیں ہوتے۔ چنانچہ قرآن کریم نے خبردار رہنے کی طرف بھی بار بار ہمیں توجہ دلائی ہے۔ اس وجہ سے بعض نیکوں کی اولادیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ وہ خود نیک ہوتے ہیں، ان کی مثلاً ماں بھی باپ بھی دونوں نیکیوں سے بڑے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ بھی کافی نہیں، تمہیں باخبر رہنا پڑے گا، ہوش مند رہنا پڑے گا کہ دیکھو کہ تمہاری اولاد کدھر جا رہی ہے۔ اگر سچی نیکیاں ہوں اور ہوش مندی ساتھ شامل ہو جائے، اگر اولاد کی طرف گہری فکر والی توجہ بھی پیدا ہو جائے، تو پھر خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو اولاد ضائع نہیں ہو جائے۔ جو کمزوریاں ان معاشروں میں ہیں وہ کمزوریاں میری نظر کے سامنے ہیں، میں خوب واقف ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایسے سینکڑوں احمدی خاندان ہیں جو انہیں کمزور ماحولوں میں پال رہے ہیں اور ان کو کوئی خطرہ نہیں۔ ان کے بچے بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ صحیح خطوط پر جوان ہو رہے ہیں، وہ خود بھی اپنے آپ کو نہ صرف محفوظ سمجھتے ہیں بلکہ ارد اپنے ماحول پر لے کے ساتھ مترقب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بس وہ قرآن کریم کی اس آیت کی سچائی کا زندہ ثبوت ہیں، اور باقیوں کے لیے وہ روشنی کا مینار ہے۔ امیدیں ان سے وابستہ ہیں، کیونکہ اگر ایسا بعض خاندانوں میں ممکن ہے تو باقی خاندانوں میں کیوں ممکن ہے؟ اس لیے سب سے پہلے تو اس احساس کمتری کو دور کریں کہ آپ گویا بدیوں سے خوف کھا سکتے ہیں یا بدیاں آپ پر غالب آ سکتی ہیں۔ قرآن کریم خبر دیتا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تم نیکیوں پر قائم رہو تو بدیاں تم سے بھاگیں گی، جو بدیوں سے بھاگنے کے لیے۔ وہ لوگ جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اولاد کی خاطر ملک کو چھوڑ جائیں، ان کو میں یہی جواب دیتا ہوں، اگر آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ بچ نہیں سکتے تو پھر بہتر یہی ہے کہ دنیا چھوڑیں اور دین کو فضیلت دیں، بھاگ جائیں وہاں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھاگنا ویسے زیب دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ساری دنیا کی تقدیر بدل دی اور اپنے غلاموں کے ذریعے بدل دی، ان کے ذریعے بدل دی ہے جو آپ کے پیچھے چلنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کی سنت کو زندہ کرنے والے ہیں۔ اگر وہی میدان چھوڑ کے بھاگنے لگیں تو پھر دنیا کی تقدیر کون بدلے گا؟ کہاں سے وہ لوگ آئیں گے؟ آسمان سے ایسی باتوں کے بھی فرشتے تو نازل نہیں ہوا کرتے، زمین فرشتے اڑایا کرتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آج بھی ایسے فرشتے دنیا میں پیدا ہو سکتے ہیں، ہو رہے ہیں، اور یقین ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ اپنے اندر پہلے احساس پیدا کریں مضبوطی کا، قوت کا، یقین کامل پیدا کریں۔ یہ یقین واضح طور پر یہ بات سمجھ لیں، آپ مغلوب ہونے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، غالب آنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کریم سے غالب آنے کے راز سیکھ لیں۔ شرط یہ ہے کہ اس فلسفے کو خوب اچھی طرح جان جائیں کہ خلا سے دنیا فتح نہیں ہو رہی، ٹھوس وجودوں سے دنیا فتح ہوا کرے، ٹھوس باتوں سے دنیا فتح ہوا کرے۔ بس اپنے نیکیوں کو یا اپنے نیک تصورات کو نیک اعمال کی صورت میں ڈھالیں، اپنے خلاؤں کا جائزہ لیتے رہیں، انہیں کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کی ماحول سے خطرہ محسوس کرنے کے بجائے ماحول کو غالب آنے دیں۔ یہ تو ایک عمومی بات ہے، سوال یہ خلا کرنے کیسے ہیں؟ قرآن کریم
مطالعہ کریں تو یہ بات صاف نظر آ جاتی ہے کہ ہر وقت انسان کو اپنا نگران رہنا پڑتا ہے، ہر وقت متلاشی رہنا پڑتا ہے، اور حقیقت میں تقویٰ کا مضمون اس چیز سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ تقویٰ کا ایک معنی ہے خوف کا، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ خوف کس بات کا؟ اللہ سے تو خوف ہی کھایا جاتا ہے، ان معنوں میں اللہ کو ڈرنے والی چیز تو نہیں، تو بڑی گہری پہلا وجود ہے، اسے تو اپنایا جاتا ہے، ہر وقت اس کی باتیں ہوتی ہیں، جس کا خوف ہو انسان ہر وقت اس کا ذکر تو نہیں کرتا رہتا۔ اس لیے جب آپ تقویٰ کی مضمون کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ نیکیاں پیدا کرنے کے مضمون کو خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ جس چیز سے آگے گئے، بھوت ہے یا بچے بھوتوں سے ڈرتے ہیں یا چڑیلوں کے نام سے خوف کھاتے ہیں، جتنا آپ ان کا ذکر کریں گے اتنا ان کی چیخیں نکلیں گی ڈر کے مارے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھوتوں اور چڑیلوں سے خوف کھاؤ، اور ہر وقت بھوتوں اور چڑیلوں کو ذکر کرتے ہیں۔ جس چیز سے آدمی ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے، اس کے نام سے بھی بھاگتا ہے۔ بس جو بھی مطلب ہے تقویٰ کا یہ مطلب بہرحال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوڑو اور اللہ تعالیٰ کو بلا سمجھو اور مصیبت جانو۔ کہ تقویٰ کا کیا مطلب ہے؟ تقویٰ کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ایسا پیار کرو کہ ہمیشہ یہ خوف دامن رہ جائے کہ کہیں خدا ہمیں چھوڑ دے، کہیں ہم سے کوئی ایسی حرکت سرگرم ہو جائے کہ خدا کے ہم سے تعلق میں کمی آ جائے۔ یہ خوف ہے، یہ خوف نہیں کہ خدا ہمارے قریب نہ آ جائے، نعوذ باللہ۔ بس تقویٰ کا مضمون جب آپ سمجھیں تو خوف خدا کا مطلب ہی اس سے محبت ہے۔ اصل جس شخص سے محبت زیادہ ہو جائے اس کے بارے میں یہ خوف ضرور دل میں زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ ہر وقت آدمی وہموں میں اترا رہتا ہے کہ میرا محبوب اس سے ناراض نہ ہو گیا، فرضی باتوں پہ بھی وہم پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ فارسی میں محاورہ ہے، عشق است تو ہزار بدگمانی، ایک عشق اور ہزاروں بدگمانی۔ بدگمانی ان معنوں میں کہ وہ ہو کہیں فلاں وقت جو مجھے نہیں دیکھا پوری طرح، کہیں وہ ناراض تو نہیں تھا، فلاں وقت اس نے یہ بات کی، کہیں یہ ناراض تو نہیں کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہو۔ چنانچہ مجھے بھی اس بات کا ان معنوں میں تجربہ ہے کہ جو لوگ خلافت سے غیر معمولی محبت اور عشق رکھنے والے لوگ ہیں، کبھی اتفاق سے بھی کہیں آنکھ ان کی طرف نہ اٹھے تو ان کے ساتھ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم سے پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی ہے، آپ ہم سے ناراض تو نہیں، پہلے آپ ہمیشہ ہمیں دیکھتے تھے، مسکرا کے بات کرتے تھے، جس دفعہ گزرے اور سچی نظر سے دیکھا ہے، اور ان کی قسم کی باتیں۔ لیکن ہر ڈاک میں کوئی نہ کوئی ایسا خط آتا ہی رہتا ہے کہ وہ وہم دامنگیر ہیں کہ کہیں ناراض تو نہیں ہوگا۔ ایک دوست کو میں یہی مصرع جواب میں لکھا تھا کہ ناراض تو نہیں، مگر یہ پتہ لگ گیا کہ تمہیں محبت بہت ہے، کیونکہ عشق تو ہزار بدگمانی، ہر دفعہ تمہیں بدگمانی ہو جاتی ہے کہ کہیں ناراض نہ ہوگی۔ تو اگر کسی مضمون کو آگے بڑھائیں خدا کی طرف تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ تقویٰ والوں کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہے۔ ہر وقت ہر حالت میں ان کو یہ خوف دامنگیر رہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یا ناراض نہ ہو گیا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی صحابہ ان ذہنوں کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے، ان فکروں کو بیان کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، بعض دفعہ کئی دن ایسے گزرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے ذکر میں دل اس طرح مسلتا نہیں جیسے بعض دوسرے دلوں میں مسلتا ہے، اس طرح دل میں بدلے نہیں اٹھتے پیار کے، تو ہم ڈرتے ہیں کہ ہم ہلاک نہ ہو جائیں، بتا جائیں کیا واقعہ ہو گیا۔ اس قرآن صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقے پہ ان کو سمجھاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ یہ ہے تقویٰ، اور اسی کے نتیجے میں نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ بس ایک شخص اگر خدا تعالیٰ کے متعلق ہمیشہ ایسا خدا تعالیٰ کے متعلق یہ باتیں سوچتا رہے کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، آج میں نے اس کی بات نہیں کی مجھ سے ناراض ہو گیا، اور کل تو نہیں مجھ سے ایسی بات نہیں تھی جس سے اس کے تعلق میں کمی محسوس ہوئی، یا اس کے مقابل پر کہ یہ محسوس کرے کہ خدا نے کب کس طرح اس کے پیار کا اظہار کیا، اور اب کمی کیوں آئی ہے اگر کمی ہے۔ یہ وہ خلا ہیں
آپ کے احساس سے ان کو پہلے بنائیں. اگر آپ غفلت کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کی ساری زندگی خالی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ کا یہ مطلب کہ خدا کو بھلائی بیٹھے ہو تم لوگ. تمہاری زندگی میں وہ ہمیشہ ساتھ رہنے میں وجود ہی نہ رہا ہو تو پھر کیسے گمان کر سکتے ہو کہ تمہاری حفاظت ہوگی اور تمہاری نسلوں کی حفاظت ہوگی اور تم اپنے ہاتھ سے بابا. ان معنوں میں خدا کو یاد رکھیں کہ ہمیشہ دلوں پر غالب رہے, ہمیشہ ذہنوں پر غالب رہے. ذہن بار بار اس کی طرف پرواز کرنا شروع کر, عادت پڑ جائے کہ دل کی ہر حرکت اس کی طرف مائل ہونے لگے. حنیفوں مسلمہ ہو جائیں, اللہ کی طرف جھکاؤ کی طبیعت پیدا ہو جائے تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کو خلابی دکھائی دیں گے اور ان کو بھرنے کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے. ورنہ ایک خطبے میں کیا سینکڑوں خطبوں میں بھی میں ان تمام امکانی خلاؤں کا ذکر کر نہیں سکتا. ہر انسان کی کیفیت مختلف ہے, ہر انسان کی کمزوریاں مختلف ہیں, ہر انسان کی خوبیاں مختلف ہیں اور معاشرے کا اس پر اثر مختلف رنگ میں پڑتا ہے, اس کے مزاج کا اثر پڑتا ہے. اس لیے سوائے اس نسخے کے اور کوئی نسخہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. ان معنوں میں اللہ کا تقویٰ اختیار کریں جن کو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو میں نے قرآن سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. کہ ہر وقت یہ فکر دامنگیر کر لیں, دامنگیر رہے آپ کے ساتھ کہ خدا پتہ نہیں کیا مجھ سے پیار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے. جب یہ فکر کریں گے تو آپ کا تعلق خود بخود بڑھنے لگے گا. آہستہ آہستہ اس مضمون میں آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. آہستہ آہستہ مستقل آپ کے ساتھ ایک اصلاح کا ذریعہ ایسا چمٹ جائے کہ جو کسی حالت میں آپ کو چھوڑے گا. دن رات سوتے جاگتے رفتہ رفتہ یہ خیال غالب آنا شروع ہو جائے گا. بس اس خیال کے ساتھ آپ اپنے اصلاح کا سفر شروع کریں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کا کوئی معاشرہ کر کے آپ کو غالب نہیں آ سکتا. ممکن ہی نہیں کہ خدا سے پیار کرنے والوں, خدا کا ذکر کرنے والوں, خدا کی محبت کے ضائع ہونے کے خوف میں ہر دم مرتے رہنے والوں پر کوئی دنیا کا معاشرہ غالب آ سکتا. جب یہ تعلق آپ کا قائم ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ بچپن میں آپ اپنے پیار بچوں کے ساتھ بچپن ہی سے خدا کا ذکر نہ کریں. جن لوگوں کے اوپر خدا کا خیال جانا رہتا ہے وہ لازماً بچپن سے اپنے بچوں سے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں اور بچپن سے ہی ان کو خدا کے پیار کی باتیں سکھاتے رہتے ہیں. چنانچہ یہ احمدیت میں تو یہ عام بات ہے اور بہت سے ایسے خاندان جن سے میری ملاقات ہوتی ہے سفروں کے دوران, ان کے بچوں سے میں فوراً پہچان جاتا ہوں کہ ماں باپ کیسے ہیں. بعض بچے ہیں وہ شروع سے ہی ان کی اداؤں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے پیار ہے اور باتیں وہ اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں. اپنے اپنے رنگ میں غلطیاں بھی کرتے ہیں, کچھ خوفیوں کی سرگرد ہو جاتی ہیں, خدا کس قسم کا ہے, بعض انسانوں کا تصور مان دیتے ہیں, مگر بچوں کے ساتھ میں چیزیں لگی ہوئی ہیں. ایک بات جو خطی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ماں باپ نے ضرور بچپن سے ہی ان کے دل میں خدا کا پیار پیدا کرنے کی کوشش کی. یہ وہ ایک ترکیب ہے جو ہر دوسری ترکیب سے زیادہ وزن رکھتی ہے. آپ کا پیار خدا سے ضرور منعقد ہوگا آپ کے بچوں کے لیے اور پھر ہر اس چیز سے آپ خوف کھائیں گے جو آپ کے بچوں کو خدا سے دور لے جانے والا ہے اور آپ کے بچے آپ کی نظروں میں دیکھیں گے اس خوف کو. آپ کے چہرے پر ان کی برائی کا غم ظاہر ہوگا اور آپ کے بچے اس کو محسوس کریں گے. جب تک یہ تعلق آپ کا اپنے بچوں سے پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اپنے بچوں کی مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتے. اور یہ نہ خیال کریں کہ بچے سمجھتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی ہے بچوں کو. ان کی پڑھنے اور پرورش پانے کی عمر ہے وہ بالغ مردوں سے بہت زیادہ زیرک ہوتے ہیں کیونکہ وہ بیدار مرد ہوتے ہیں. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات پیدا کی ہے کیونکہ انہوں نے سیکھنا ہے, اس لیے وہ سیکھنے کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اہل زبان میں بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے بچوں کو
13 साल की उम्र से पहले कुछ सिखा दें, जुबानी वगैरह, वो जितना भी बोझ डालते हैं उतना ही बोझ बच्चे उठा लेते हैं। तो ये रहम करते रहे कि नहीं हम इतना बोझ नहीं डालेंगे, बाद में सिखाएंगे, जितना बच्चे उससे पहले सीख चुके होते हैं उसके बाद इस उम्र के बाद बहुत कम मजीद सीखने की अहलियत मिलती रहती है। इसलिए शुरू में अहले ज़ुबान ने तजुर्बा करके देखा है कि 6-6 7 साल ज़ुबानें फर बच्चे बोलते हैं और बिल्कुल सारी ज़ुबानें मादरी ज़ुबान की तरह बोलती हैं, क्योंकि उनके माँ बाप ने शुरू से ही उनको बोल डालेंगे। इसलिए बच्चों की विरासत से आप खौफ भी खा सकते हैं, उनसे उम्मीदें भी वापस कर सकते हैं। माँ बाप के दिलों की कमजोरियाँ, माँ बाप के दिलों की बुराइयाँ बच्चे अपने माँ बाप की आंखों में, उनके चेहरे पुछने में पड़ लिया करते हैं। उनके दिली रुझानात क्या हैं, उनकी दिली तमन्नाएं क्या हैं, ये बच्चों से ओझल दिला करते हैं। इसी तरह माँ बाप की खूबियाँ भी, और ये बात कि माँ बाप का दिल किस चीज़ में अटका हुआ है, बच्चे बखूबी जानते हैं शुरू से और उसी के मुताबिक वो परवरिश पाने लगते हैं। इसलिए अगर हमेशा आपके दिल में खुदा का ताल्लुक गालिब रहे, हमेशा आपके दिल में ये गुमान रहे कि कहीं खुदा न खास्ता, यानी हम खुदा न खास्ता मुहावरतन कहते हैं या कोई उस तरह इस्लामी होता, मगर ये वहम रहे कि ऐसा ना हो कहीं कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो गया हो, और ऐसा ना हो कि मैंने आज ऐसे अमाल ना किए हों जिनको खुदा ने प्यार से देखा हो, प्यार से ना देखा हो। ना यूँ कहना चाहिए, ऐसे खुदा ऐसा ना हो कि मैंने ऐसे अमाल किए हों जिनको खुदा ने प्यार से ना देखा हो, और ऐसे अमाल से महरूम रह गया हूँ जिनको खुदा प्यार से देखता है। इस तफसील के साथ अगर रोज़मर्रा आप अपना जायज़ा लेना शुरू करें और ये ज़हन में एक लगन लगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके बच्चों के ऊपर भी ये परतौ पड़ना शुरू हो, और खुद एक कानूनी कुदरत के तौर पर उनके ऊपर खुदा की मोहब्बत गालिब आने। ये एक नस्ल का तजुर्बा नहीं, सैकड़ों नस्लों के तजुर्बे हैं। हमेशा ये तरीक कारगर साबित हुआ है, पहले भी, आज भी और आइंदा भी कारगर रहे। इसलिए इस पहलू से अपना जायजा लें। अब जब मैं कहता हूँ कि खुदा के ख्याल कर लिया करें, उसका ज़हन में हर वक्त तसव्वुर रहे, तो बज़ाहिर ये आसान बात है, मामूली सी बात दिखाई देती है। अक्सर कहते हैं ठीक है, ये बड़ा आसान तरीका मिल गया है, अल्लाह ताला को याद कर लिया करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला को इस तकवा की इस तारीफ के साथ याद करना इतना आसान नहीं जितना आसान है। उसकी वजह यह है कि हर याद के साथ कुछ तकाज़े वाबस्ता हो जाते हैं, और उन तकाज़ों को जब आप नज़रअंदाज कर देते हैं तो याद मिट जाती है, मुकर्रम हो जाती है। अगर आपको भूख लगी है और आप कुछ खाना चाहते हैं, लेकिन खाने के लिए आपको पेश किया जाए और आप नहीं खाते, तो भूख बेमानी हो जाती है। अगर आप प्यास का दावा करते हैं और पानी आपको मुहैया कर दिया जाता है या आपकी पसंद का शरबत पेश कर दिया जाता है और आप नहीं पीते, तो आप उस प्यास को कलम कर देते हैं। क्या वो प्यास झूठी थी, या फिर आप अकल नहीं रखते कि वो प्यास बुझाने का सामान भी पैदा हुआ और आपने उससे खाना नहीं खाया। तो इस तरह खुदा की याद के हर लम्हा तकाज़े होंगे, खुदा के प्यार के नतीजे में हर लम्हा मुताबिक शुरू हो जाए। अच्छा, तुम मुझे याद करते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो फिर ये भी करो, फिर वो भी करो, और हर दफा जब ये भी करो और वो भी करो की आवाज़ें उठेगी उस प्यार से, तो हर दफा आप महसूस करेंगे कि ना मैं ये करने का है, ना वो करने का है। उस वक्त आपको पता चलेगा कि आपकी मोहब्बत एक रोमानी मोहब्बत थी, एक अफसानी किस्सा था जिसका हकीकत से ताल्लुक है। फिर एक और खौफ दामदी हो जाएगा, और वो खौफ ये होगा कि मैं जो फर्जी तौर पर खुदा से प्यार के दावे करता रहा हूँ, ये तो और भी ज़्यादा गुनाह है। मैं खोखली जिंदगी पे राजी हो गया हूँ, मेरी हालत कैसी है, मैं कैसे इसे तब्दील करूँ। चुनाचे एक ऐसा खौफ दिल में पैदा होता है इसके नतीजे में, जब इंसान अपने तसव्वुर को अमल के सांचे में ढालने की कोशिश करता है कि उसकी जिंदगी में एक ज़लज़ला तारी हो जाता है।
کے نتیجے میں بہت سے اس کے سوئے ہوئے شعور بیدار ہونے لگتے ہیں. جس طرح بارش کے ساتھ، برسات کے ساتھ زندگی کی کئی قسمیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور اچانک وہ لگتا ہے کہ ساری دنیا جاگ اٹھی ہے، اسی طرح انسان کے اندر بھی بے شمار دنیایں ہیں جو سوئی پڑی ہیں. ان کو خدا کا خوف بیدار کرتا ہے. اور جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان مراحل سے آپ گزریں گے تو پھر آپ محسوس ہو کریں گے کہ یہ کیا واقعہ ہے. اس کے بغیر آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. جب خدا کے پیار کے ذکر کے ساتھ مطالبے پیدا ہوں گے اور آپ اپنے آپ کو نائل پائیں گے، پھر آپ کے اندر ایک قسم کے خوف اور بیدار ہونے شروع ہو گے، ایک نظر بن گئی. پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنے وہ ایسے ہیں جن کی طرف آپ کو توجہ کرنی چاہیے ہم نہیں کر سکیں. ایک ایسے رستے پر آپ چل پڑیں گے جو روحانی انقلاب کا رستہ ہے. تب آپ کو محسوس ہوگا کہ دراصل تو دامن خالی خالی. اور یہ جب میں کہتا ہوں تو یہ مضمون ایک اتنا وسیع مضمون ہے کہ اس کی گہرائی کو، اس کی وسعت کو آپ میرے اس کہنے سے سمجھ نہیں سکتے. وہ صاحب فراست لوگ، وہ صاحب فہم اور صاحب معرفت لوگ جنہوں نے اس طرح میں خدا کو پانے کی کوشش کی ہے اور اپنے اختلاف کو کرنے کی کوشش کی ہے، وہ مساوات ساری عمر کے سفر کے بعد بھی اپنے آپ کو خالی نہیں. اور سچی معرفت کا یہی تقاضا ہے، یہی ہونا چاہیے. کیونکہ خدا کی عظمتوں سے ایک انسان اپنے آپ کو پوری طرح کر سکتا ہی نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسا لامکنا ہی مضمون ہے کہ انسان کے اندر مزید کی طرح پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان جتنی ترقی کرتا چلا جاتا ہے اتنی اپنی کمزوریوں پر اس کی نگاہ اور زیادہ حسد کے ساتھ کرنے لگتا ہے، اور زیادہ کمزوریاں دریافت کرنے لگتا ہے. چنانچہ ایسے صاحب عرفان وجود جب خدا کو مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گر میں خاکی منہ رہ جائے، نادم داد منہ بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آگ. جو عرض کرتے ہیں یا خدا ہم نے تو کچھ بھی نہیں، تو نے کیا ہم میں دیکھا جو ہم نے چن لیا، ہم تو کسی لائق کی نہیں. بے شمار محبت اور عشق کے ترانے دل سے اٹھتے ہیں جو دوسرے سننے والوں کو عجیب دکھائی دیتے ہیں. جب ایسے صاحب عرفان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کو خدا نے دنیا کا امام بنا دیا، اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے کامل غلام بنا کر اس دنیا کی امامت پر کھڑا کر دیا. اور وہ یہ کہتا ہے ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خراب، میں تو مر کر خاک ہوتا گر نہ ہوتا تیرا فضل، پھر خدا جانے کہاں یہ پھینک دی جاتی دعا، ورنہ درگاہ میں کچھ کم نہ تھے. یہ سراسر فضل و احسان کہ میں آیا بس، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے. یہ جب مضمون آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان سے سنتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے. جن کی ہم نے بیعت کی، جن کو اپنا امام مانا، جن کو خدا نے ہمارا امام بنایا، ان کی یہ حالت. آپ تعجب سے دیکھتے ہیں اور غیر تصدیق سے ان باتوں کو دیکھتے ہیں اور مجالس میں بیان کرتا ہے کہ لو جی دیکھو یہ مرزا صاحب ہیں جنہوں نے دنیا کے امام بننے کا دعویٰ کیا، کہتے ہیں خدا نے مجھے چن لیا، اور پھر کہتے ہیں کہ میں خاکی نادمزاد بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عادت. ایسا شخص دنیا کی کیا سرداری کرے گا اور کیا دنیا کو رہنمائی کرے گا، دنیا کی کیسے رہنمائی کرے گا. وہ نادان وہ نہیں جانتے کہ ایسے وجود جب وہ خدا کو مخاطب ہوتے ہیں تو خدا کی عظمتوں کے مخاطب پر اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور خدا کی عظمتوں کو جاننے والا صاحب عرفان آدمی خدا کے مقابل پر اپنے آپ کو بالکل ذرہ ناچیز اور حقیر اور ذلیل ترین وجود سمجھنے لگتا ہے. اس پر یہ روشن ہو جاتا ہے کہ جس کی طرح وہ حرکت کر رہا ہے وہ لامکنا نہیں ہوتی، اس کی کوئی حد نہیں. وہ حسنات کا درجہ کمال ہے، اسی سے حسنات ٹوٹتی ہیں، اسی کی طرح لوٹتی ہیں. اور اس کے مقابل پر وہ جو اپنی حیثیت کو دیکھتے ہیں تو وہ چھوٹی موٹی ہوتی
اور رفتہ رفتہ نظر سے غائب ہو جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ کو دیکھنے والے کے متعلق آپ تصور کریں کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ دنیا کے دیکھنے والے بھی دراصل جب صاحب عرفان ہوتے ہیں تو دنیا کے معاملات میں بھی اپنی یہی حیثیت پاتے ہیں۔ چنانچہ سائنسدان جب عالم کی گفتگو پر غور کرتے ہیں، کائنات میں نئی کائناتیں دریافت ہو رہی ہیں، ان پر نظر ڈالتے ہیں تو رفتہ رفتہ خود سمٹنے لگتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ ساری کائنات پر غور کرنے کے بعد، اسے دیکھنے کے بعد ہماری حیثیت تو کیا، ہماری دنیا کی بھی کوئی حیثیت باقی نہیں۔ ریڈنگ ڈائجسٹ میں یہ ایک ایٹلس ہے، اس میں آپ ساری کائنات کا نقشہ دیکھیں تو وہاں ایک اشارہ نظر آئے گا آپ کو، ایرو، وہ ایک ایسے اسپاٹ کی طرف جو اسپاٹ کو نظر نہیں آ رہا، اور وہ لکھتا یہ ہے وہ نقشے کے اوپر زور دینے والا کہ ہماری دنیا، یا ہماری دنیا نہیں، ہماری جو سولر سسٹم، سورج اور سارے سیارے یہاں کہیں واقع ہیں، لیکن اس کائنات کے مقابلے پر اتنے چھوٹے ہیں کہ نقطے سے بھی دکھائی نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ نقطہ جتنی جگہ لے گا وہ اس سے زیادہ ہوگی جتنی اس کائنات کے مقابلے پر ہمارے سولر سسٹم گزرنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں ہم یہاں کہیں ہوں گے۔ وہ جو خدا کی ہستی میں سفر کرتا ہے، جس پر خدا روشن ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، اب تصور تو کریں کہ اس کی دنیا سمٹ کے کیا رہ جاتی ہے، کچھ بھی اس کا وجود باقی نہیں رہتا، اور پھر وہ مزید حاصل کرنے کے لیے مزید سفر خدا تعالیٰ کے اندر، خدا تعالیٰ کے وجود کے اندر مزید سفر اختیار کرتا ہے، مزید تلاش کرتا ہے وہ راہیں جن سے خدا راضی ہو، جن سے خدا اس کے اوپر قیام ہو اور اس کے وجود کے اندر جذب ہونا شروع ہو۔ اس لیے یہ سفر تو لامتناہی سفر ہے، خلا کرتے رہیں گے اور نئے خلا پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن جو خلا خدا کی وسعت اور پیار سے بھر رہے ہیں ان پر دنیا کی کوئی گتی غالب نہیں آ سکتی۔ یہ مضمون ہے جس کے اوپر آپ کو معلوم نہیں کر سکتے۔ خدا ہی ہے جو ان خلاؤں کو بھر سکتا ہے، کیونکہ آپ کی تمنائیں اس کی طرف ہو جاتی ہیں، آپ کی توجہ اس کی طرف پھر جاتی ہے، اور باقی ساری دنیا اس کے مقابلے پر بےمانی ہو دکھائی نہیں دیتی۔ اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اسے دعائیں کرتے ہوئے، امریکہ ہو یا روس ہو یا دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، وہاں زندگی بسر کریں، آپ کے اندر ایک حیرت انگیز عظمت کا احساس بیدار ہو، جو اس کامل انکسار کا ایک طبعی نتیجہ ہے۔ کامل انکسار کے نتیجے میں ایک ایسی عظمت نصیب ہوتی ہے جو خدا کے فضل کے نتیجے میں نصیب ہوتی ہے۔ انسان کو ایک قوت محسوس ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ غالب آنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ قوی ہے اور ہو نہیں سکتا کہ غیر اللہ کے بھی اس کے اوپر غالب آ سکتا۔ کہ یہ خوف سارے خود بخود مٹ جائیں گے، کوئی حیثیت ہی باقی نہیں ہے۔ آپ کے بچے بھی آپ سے بچپن ہی میں یہ عظمت کردار حاصل کریں، اس سوسائٹی میں سر اٹھا کر چلنے والے بنے۔ بس اس رنگ میں اگر آپ جینا سیکھ سکتے ہیں اور اس رنگ میں جینے کے لیے خدا سے دعائیں مانگنا چاہتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو کوئی خطرہ ہے، نہ آپ کو خطرہ ہے، نہ آپ کی اولادوں کو خطرہ ہے، اور آپ کی اولادوں کو بھی تبھی خطرہ ہوگا جب پہلے آپ کو خطرہ ہو۔ پہلے اپنے خطرات کا مقابلہ کریں کامیابی کے ساتھ، اور پھر اپنی اولاد کی طرف خبرداری کے ساتھ ہوشیار نگاہیں ڈالیں، اور جس طرح قرآن کریم نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، اپنی نیکیوں کے ساتھ اولاد پر نظر کرتے ہوئے خدا پر توکل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ خدا کا یہ کلام یقیناً سچا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یقیناً غالب ہے۔ اس لیے اپنے خلاؤں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے بھرنا شروع کریں، اور یقین رکھیں کہ آپ ہی ہیں دنیا پر مارے جائیں گے، اور آپ کے نتیجے میں دنیا کی تبدیل کر دیں، دنیا آپ کی تبدیل نہیں کر سکتی۔ کتنی ضرورت ہے اس ملک کو آپ کی۔ جب میں یہ سنتا ہوں تو مجھے ایک اور کام لگ جاتا ہے کہ یہ تو اسلام کے سفیر تھے جن سے یہ میں باتیں سنوں، یہ تو اس لیے گئے تھے ان ملکوں میں کہ ان ملکوں کے حالات بدلیں اور ان کی خرابیوں کو دور کریں۔
یہ کیسے سکین ہیں جو یہ خوف کھا رہے ہیں کہ ان کی برائیاں ہم پر غالب نہ ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والا انسان اور یہ فکر اس کو تعمیل ہو کہ غیر اس کو غالب نہ آ جائے، اچھی باتیں زیر نہیں دیتی آپ، یہ چھوٹی اور کمینی باتیں ہیں، آپ بہت عظیم باتوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ محسوس تو کریں کہ آپ ہیں کون، اپنے ان معنوں میں اس انکسار کی شرط کے ساتھ اپنی اس عظمت کو سمجھیں کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو رہے ہیں اور آپ کو ساری دنیا پر غالب آنے کی طرف ہے۔ پہلے دور میں آپ نے یہ کر کے دکھا دیا، دوسرے دور میں آپ نے اس بات کو سچا ثابت کر کے دکھانا، اور دعا کر کے ہمت کے ساتھ نیکیوں کا سفر اختیار کریں۔ میری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم سب کی دعائیں مل کر میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ خدا کی حفاظت کی فصیل ہمارے لیے کھڑی کر دیں گی، جن کے اوپر کسی دشمن کو غالب آنے کی توفیق نہیں مل سکے۔ سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا نماز جمعہ کے ساتھ نماز عصر جمع ہوگی اور عصر میں میں 2 رکعتیں پڑھوں گا، کیونکہ مسافر ہوں اور وہ جو آپ میں سے مسافر ہیں میرے ساتھ ہی وہ سلام کریں گے، باقی سب مقامی بغیر سلام کہے کھڑے ہو کر باقی 2 رکعتیں پوری کریں اور پھر سلام کریں۔ آپ میں سے جو بڑے ہیں وہ تو جانتے ہی ہوں گے ان مسائل کو، لیکن بسا اوقات اپنے بچوں کو وہ مسائل نہیں بتاتے جن کا آپ کو خود علم ہے۔ یہ بھی ایک قرار ہے جس سے ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ جو ہمیں علم ہے اپنے بچوں کو اس علم میں شریک کر کے ساتھ پڑھانا چاہیے۔ اس لیے کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ نئی جگہوں پر جائیں تو بچے ساتھ سلام کہہ دیتے ہیں، یا بعض دفعہ نو مسلم بھی طبیعت کے مطابق ہوتے ہیں، ان کو احمدی بنانے والا آگے باتیں مزید باتیں بیان نہیں کرتا اور اپنے علم میں شریک نہیں کرتا، اس لیے بتانے پر یہ ہوا۔ ہاں ایک بار اعلان رہ گیا تھا، نماز جمعہ اور عصر جمع ہوں گے اور ان کے عصر کی نماز کے بعد 2 مرحومین کی نماز جنازہ رائے ہوگی۔ ایک مکرم محمد عبدالقدیر صاحب ابن مکرم منشی محمد اسماعیل صاحب صحابی رضی اللہ عنہ 22 اکتوبر کو دل کے حملے سے وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر رئیس احمد صاحب واشنگٹن کے میں ہیں، ان کے والد تھے، ان کی طرف سے درخواست ہے کہ ان کی نماز جنازہ نہ کرائی جائے۔ دوسرے ہمارے امریکہ کے دوست شیخ بشیر الرحمان صاحب جو نیو یارک میں ہیں، ان کی والدہ انتقال فرما گئی ہیں اور ان کی طرف سے درخواست آئی ہے کہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے، بس عصر کی نماز کے بعد یہ دونوں نماز جنازہ نہ پڑھائی۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر النفعي تذكر وذكر به فصوى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم